میری زندگی کا مقصد ہو اے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اسی جستجو میں آئے جب أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ماشاءاللہ اتنے خوبصورت چہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریباً 2 گھنٹے سے میرے سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر یہ محفل جو ہے یہ مستیوں والی ہے. ہمیں تو سرکار سے نسبت ہے نا، تو جس کی نسبت ہوتی ہے اس کے دل سے پوچھو تو کیا عجب نظارے ہوتے ہیں. آپ اتنے بیٹھے ہیں پھر خاموش ہیں، میرے سرکار کا ذکر ہو، ذرا جذبوں کے ساتھ درود شریف ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. رضان اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. ہم اسی کی آگے سے ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے. جمال حسن نبی، قبلہ شاہ صاحب آپ کی نظر کرتے ہیں، جمال حسن نبی دل پہ گوار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ گوار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نور من نور اللہ. ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے. لہذا حق جلوہ گر بطرز بیان محمد، حق جلوہ گر بطرز بیان محمد، آپ روح کلام حق و زبان محمد. اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ہم اس لیے دیوانے ہیں. آج بھی میں توحید باندھ کے نہیں تقریر کروں گا، میں اپنے انداز میں کرتا ہوں. اور نبی کی تعریف ہی یہی ہوتی ہے. نبی کیسے کسے کہتے ہیں؟ نبی کا معنی کیا ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، اور جو نبوت ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے، جو وہ پیغام لے کے آتا ہے، جو اللہ کا پیغام اس کے سینے میں آتا ہے، جو اللہ کی جلالیت کا مرکز بن جاتا ہے، اس کی الوہیت کا مرکز بن جاتا ہے، اس کی وحدانیت کا مرکز بن جاتا ہے. اور جب وہ نام لاتا ہے پھر وہ خود نہیں بولتا بلکہ خدا بولتا ہے. وہ اپنی مرضی سے ہی نبی بولتا بلکہ خدا کی مرضی سے بولتا ہے. تو پھر نبی جو ہے وہ رحمت ہے، نبوت جو ہے وہ رحمت ہے، اور نبی جو ہے وہ باعث رحمت ہے، باعث رحمت ہے. نبی کے صدقے سے رحمت کا پیغام تقسیم ہوتا ہے. نبی کے قرب کے جلووں سے اللہ کی وحدانیت کی آشنائی ہوتی ہے. نبی کے ذکر میں اللہ کے ذکر کے جلووں کی تماشائی ہوتی ہے. اس لیے ہم نبی کے قرب کے جلووں میں بیٹھتے ہیں، اس لیے نبی رحمت سے وفا کرتے ہیں. اور یہ الہ بھی رب کائنات کا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کل شیء قدیر ہے، جو آسمان اور زمینوں کا نور ہے، وہ اعلان کرتا ہے واللہ یحفظ برحمتہ من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت سے نواز دیتا ہوں. اور جب اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نور من نور اللہ. اور جب رب عطا کرتا ہے پھر کون مائی کا لال ہے کہ اس عطاؤں کو بھی کھینچ سکے. میرے رب نے میرے رسول کو الکوثر بنایا ہے، میرے رب نے میرے رسول
سبحان کون مان کو ہٹا سکتا ہے؟ اس کا درجہ تو ہے ہی اعلیٰ ہے، ورفع اللہ کا ذکر ہے، اس کا تو مقام ہی اعلیٰ ہے، میرے رسول کا تو مقام ہی اعلیٰ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ رسول کی محفل کو سجا کر نبی رحمت سے وفات کرتے ہیں، ہمارا نام آ جائے، ہمارا اس ذکر میں آ جائے، میرے نبی کا نام تو ہے ہی اعلیٰ ہے۔ امام کسلانی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، امام کسلانی نے یہ بات کہی 8 سال پہلے، اس نے کہا کہ یہ نبی رحمت پہ درود جو پڑھتے ہو اس کے بھی کوئی حکمتیں ہیں، اس کا بھی کوئی انعام ہے، اور اس میں ایسی عبادت جس میں رب بھی شامل ہے۔ حالانکہ رب عبادت سے پاک ہے، وہ جیب سے پاک ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، لیکن وہ رب کائنات جو رحمان اور رحیم کے جنموں میں رہنے والا، وہ رب بھی اس عبادت میں شامل ہے، اس لیے ذکر مصطفیٰ الفاظوں کو پاک کر دینا۔ میرے رسول کا ذکر اتنا اعلیٰ ہے، اتنا کرم والا ہے، اور امام کسلانی نے کیا ادب کے انداز کے ساتھ کہا ہے، ہمیں نہیں معلوم اے مولا کریم تیرے نبی کا کیا مقام ہے، ہم تیری بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں، تو نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا کی اور سرکار کی میلاد میں آنے والوں۔ لمبی بات یہ 2 حدیثیں سناؤں گا اپنے ذوق کے انداز سے کہ یہ سرکار کا ذکر کرنے والے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا کام بھی اعلیٰ ہے۔ آج دیکھا ہے نا عاشقان رسول کا ذکر، وہاں دیکھا ہے نا جو ماننے والے تھے، جن کو سرکار نے پیار کیا تھا، آج وہ ٹرانڈو کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر بھائی کا کنارے لگا رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ انعام ملنا تھا۔ تو میرے رسول کا کام بھی اعلیٰ ہے، نام بھی اعلیٰ ہے، اور نام وہ ہے، میں اپنے انداز میں اس طرح کہتا ہوں، یہ وہ نام ہے جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو عطا بھی ہے، جو وفا بھی ہے، جو ایمان بھی ہے، جو قرآن بھی ہے، جو شریعت بھی ہے، جو طریقت بھی ہے، جو ولایت بھی ہے، جو حقیقت بھی ہے، جو روح بھی ہے، جو رہی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ہم اس آقا کے غلام ہیں، اس نبی رحمت، آپ خوش قسمت ہو۔ We are the luckiest person that we are the seekers and the lovers of Protestant۔ ہم حضور کے غلام ہیں، اور غلامی میں بھی ہمیں جو ہے یہ نام ہے، یہی نام ہے۔ بلال حبشی کو کیسے نام ملا ہے؟ وہ نہ کوئی قبیلہ تھا، نہ کوئی خاندان تھا، نہ شکل تھی، نہ دولت تھی، لیکن سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا، میرے نبی کی محبتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نبی کا ماننے والا تھا، اور اسی نبی کے خاندان کا اب جو ہے ابو لہب، وہ خون کا چچا تھا نا، وہ خون والا تھا، ایک قبیلے والا تھا، لیکن میرے نبی کے عشق سے دور تھا، اس لیے اس پہ قیامت تک لعنتیں ہوں گی، اور جو میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس پہ میرے نبی کے صدقے درود و سلام ہوتا ہے۔ آج بلال پہ سلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلال حبشی کا نام زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ اس لیے کہ وہ جس طرح نے کہا نسبت کو قائم کر لو، علامہ احمد صاحب نے کہا کہ نسبت کو کامل کر لو، اور جن کی نسبتیں کامل ہوتی ہیں، خدا کی قسم آج اس اوپن میں سید اقبال کے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی سے مانگے کہ کملی والا گمت خطرہ سے نظر کرم۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان ہوگا، جس کا یہ ایمان ہوگا اسے انعام ملے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی کی اتھارٹی یا تو پروفٹ محمد سے کہتے ہو کہ اتھارٹی نبی کا علم نہیں، میرے نبی کو بے شمار حدیث ہیں، we don't need any arguments۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، وہ تو ہے ہی اعلیٰ، وہ تو عظمتوں والا ہے۔ ہم اندھیروں میں تھے، اندھیروں کی باتیں کرتے تھے، میرا نبی آیا تو اجالوں کی باتیں کرنے والے، ابدی روشنیوں کی باتیں کرنے والے میرے آقا کے سامنے۔ دیکھیں حدیث پاک امام بخاری کا استاد دیکھیں گے، ان سے بھی پہلے تھے امام قدری جو ہے، انہوں نے حدیث کو راوی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علم مصطفیٰ کی عظمتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اپنے آقا کے علم کو دیکھو، اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حضور کا علم کتنا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ کہ جس طرح ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، صحرا میں ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اس میں سے ایک ذرہ نکالو، وہ ذرہ ساری مخلوق جو ہے قیامت تک آنے والی، حدیث میں لکھا ہے قیامت تک آخری بندہ جو آئے گا ان سب کے عقل جو ہے اس ذرے کے برابر ہیں، اور میرے رسول کا عقل جو ہے تو تیرے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مقام والا نبی ہے، اتنا بڑا عظمت والا نبی، اس نبی رحمت سے وفا کرنے والوں، آج اس گھر میں اصحال ثواب کی بھی محفل ہے، عرس پاک کی بھی محفل ہے، اور میلاد مصطفیٰ کریم کی بھی محفل ہے۔ شہید بھائی کے خاندان والوں میں سے
पिछले दिनों रुखसत हुए, इस दुनिया से चले गए, उनके साले साहब के लिए और आशिक रसूल कायद अहले सुन्नत इमाम हजरत शाह अहमद नूरानी मियाँ, उनकी याद में भी आज ये उर्स पाक की महफिल है। ये पाक हस्तियाँ हैं, आज हम जिक्र करते हैं, कल कोई और करेगा, इसलिए कि इनकी निस्बतें आला हैं और जिनकी निस्बतें आला होती हैं उनके तस्करे, उनके चर्चे, उनकी मोहब्बतों के बयान होते रहते हैं। आज मिलाद की महफिल के हवाले से एक हदीस, फिर ये जिक्र वाले अहले जिक्र के हवालों से एक हदीस सुनाऊंगा। ये अहले जिक्र क्यों इतना इनाम डालते हैं, नूरानी साहब को ये मकाम कैसे मिला है? ये दुनियावी तकरीरों से नहीं मिला, ये इश्क रसूल के फैज से मिला है। और इश्क रसूल का फैज ऐसा है कि उस मर्द ने ना असेंबली में ना बाहर किसी जगह पे सौदाबाजी नहीं की, बल्कि इश्क रसूल की मोहब्बत को सामने रखा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। और ये मिलाद की महफिल पाक, मेरे सरकार का जिक्र मिलाद में होता क्या है? हजूर का तो जिक्र होता है, हजूर के मौजूदात का जिक्र होता है, हजूर के जो सीने मुनव्वरा में उस नूर वाले सीने में जो कुरान उतरा है उसका जिक्र होता है, उस रब्बे कायनात का जिक्र होता है, उस नबी से वफा करने वाले असहाबा इकराम का जिक्र होता है। यही तो मेरे आका का मिलाद है और आशिक करते रहेंगे और क़यामत तक होता रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। और हदीस आपके सामने रखता हूँ कि हजूर बैठे हैं, कमली वाला बैठा है और आशिक भी बैठे हैं। मेरा गुमान कहता होगा, ये कहता है कि अबू बकर भी बैठा होगा, उमर फारूक भी बैठा होगा, अली शेर खुदा भी बैठा होगा, उस्मान गनी भी बैठा होगा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी बैठा होगा, हजरत अबू हुरैरा भी बैठा होगा, बिलाल हबशी भी बैठा होगा, अबू जर गफारी भी बैठा होगा। ये कितने आशिक बैठे हैं। और हजूर ने पूछा, बताओ कि अजीब ईमान क्या है, अजीब ईमान किसका होता है, अजीब ईमान किसका होता है? तो मेरे आका के गुलामों ने कहा, या रसूलल्लाह, अजीब ईमान उनका है जो फरिश्ते हैं, जो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रहते हैं। मेरे आका ने कहा, ये अजीब बात नहीं, वो तो खाने से भी आजाद है, सोने से भी आजाद है, हर लम्हा रुकू में, सजूद में, क़याम में जिस हाल में है उसका जिक्र करते हैं, ये भी अजीब बात नहीं। फिर पूछा, फिर बताओ, फिर कहा, या रसूलल्लाह, कि ये जो अंबिया की जमात है, आपके नबियों की जमात, मुख्तलिफ नबी आए जिसने रब की तौहीद का परचम को बुलंद किया, दुनिया की परवाह न की, मुसीबतों को ना ख्याल किया, हर लम्हा दिन और रात अल्लाह के जिक्र में मस्त रहे, ये अंबिया की जमात, इनका ईमान अजीब है। मेरे आका ने कहा, ये भी अजीब बात नहीं, इसलिए रब तो उन्हें चुन लेता है, रब तो उन्हें अपने कुर्ब के जलवों में बसा लेता है, अल्लाह ताला उन्हें वही जो है कलाम उनके सीनों में डाल देता है, वो तो है ही मासूम, है ही आला, ये भी अजीब बात नहीं। फिर कहा, या रसूलल्लाह, हम जो गुलाम आपके पास बैठे हैं, सुबह शाम आपकी खिदमतों में रहते हैं, आपके जिक्र में मस्त रहते हैं, आपकी अदाओं को अपने सीने में बसा लेते हैं, या रसूलल्लाह, हमारा ईमान अजीब है। मेरे आका ने, मैं कुर्बान जाऊं, मेरे आका की अदाओं में आशिको खुदा की कसम जितना शुक्र अदा करो उतना कम है, उस नबी ने हम पे कितना करम कर दिया। कहा कि ये भी अजीब बात नहीं, तुम तो मेरे करीब रहते हो, तुम तो मेरी जन्नतों से वाकिफ हो, तुम मेरी खलवतों से वाकिफ हो, तुमने तो अपनी आंखों से नजारे देखे हैं, चांद के दो टुकड़े होते हुए देखा है, सूरज को पलटते हुए देखा है, जिन रास्ते में गुजरता हूँ उन राह के पत्थर भी मुझे अस्सलातु वस्सलामु अलैका कहते हैं। अजीब बात नहीं तुम्हारा ईमान। कहा, या रसूलल्लाह, किनका ईमान अजीब होगा, किनका ईमान अजीब होगा? मेरे आका ने कहा, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं, उनका ईमान अजीब होगा जो बिन देखे मेरी महफिल को सजाएगा, बिन देखे मेरे जिक्र में मस्त हुआ करेंगे, जो लब्बैक या रसूलल्लाह कहेंगे। आज सड़कों पे क्या आशिकों ने किया है, आज टोरंटो की जो सरजमीन पर ये बात लिखी जाएगी तारीख में कि आशिकाने रसूल आए और मेरे नबी से वफा के इसमें उसके दायरे में रहकर इश्क रसूल के नारे लगाते रहे, रसूल की तज़किरे करते रहे। उनका ईमान अजीब है, आपका ईमान अजीब है। और फिर इनाम क्या दिया? आज जिन्होंने देख कर ईमान लाए हैं उन पे एक बार मुबारक, जो बिन देखे मुझ पे मरते हैं उन पे 7 बार मुबारक है, 7 बार मुबारक है, 7 बार मुबारक है। ये कितना बड़ा इनाम इस मिलाद के, इस बरकत वाली महफिल में हमें मिल रहा है। दूसरी हदीस सुनो, इस मिलाद के तज़किरे करने वालों अपनी ज़हनों में बैठा लो, खुदा की कसम ये हकीकत है। और सईद खुदरी से हदीस है, मुस्लिम में रावी में है, हज़रत अमीर माविया, सैयद अमीर माविया भी इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हम बैठे हैं मस्जिद नबी में, क्या कर रहे हैं? जिक्र खुदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिक्र खुदा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हम अंधेरों में थे, तारीकियों में डूबे हुए थे,
बातिल कुव्वतों के साए में थे, हम अबदी रोशनी में आ गए और किसके वसीला से, किसके करम से उस हस्ती का तस्करा कर रहे हैं। तो कहा मेरे आका ने आकर पूछा ना क्या कर रहे? कहा या रसूल अल्लाह हम ये दो ही काम कर रहे थे, एक अल्लाह का जिक्र और एक अल्लाह के हबीब का जिक्र, अल मुख्तसर, खुदा का जिक्र और खुदा के रसूल का जिक्र। कि कहां पे? मस्जिद में बैठे, और वो भी मस्जिद जो कायनात में सबसे आला मस्जिद नबी में बैठकर जिक्र कर रहे हैं। आज हमें मना करते हो कि मिलाद ना मनाओ मस्जिदों में, मेरा कमली वाला और उनसे बड़ा ईमान वाला कौन होगा? इतने आशिक या रसूल सहाबा बैठे हैं और वो जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का जिक्र कर रहे हैं। उस जिक्र में तो मेरे आका ने कहा फिर कसम उठाओ। कहा या रसूल अल्लाह हम कसम उठाते हैं, हम यही काम कर रहे थे, तेरे और तेरे हबीब का जिक्र। तो मेरे आका ने कहा फिर गवाह बन जाओ। तो उन्होंने गवाह देकर फिर कसम उठाकर कहा। तो मेरे आका ने कहा मुझे तो मालूम है तुम यही कर रहे हो। नबी का काम देखा ना हदीस में ये भी कि सरकार कहते हैं मुझे तो मालूम है, लेकिन तुम्हारी इस अदा को जो अल्लाह के और अल्लाह के हबीब के जिक्र में बैठकर अल्लाह के घर में मस्त होकर जिक्र करते हैं, इस अदा को रब ने भी पसंद कर लिया है। जिब्रील को भेजा अपने महबूब की तरफ, जाओ बताओ मेरे महबूब को कि ये जो तेरे मानने वाले मेरे बंदे तेरा और मेरा जिक्र करते हैं, इन्हें ये पैमाना, ये पैगाम सुना दो, ये इनाम सुना दो कि रब इन पे फख्र करता है, रब इन्हें बख्शिश अता फरमा देता है। अल्लाह का जिक्र करो तो बख्शिश होती है, अल्लाह के हबीब का जिक्र करो तो बख्शिश पे मोहर लग जाती है। या रसूल अल्लाह। देखो ये कितना करम। आज मिलाद शरीफ मनाओ, नूर हरम में गए, वहां में मजा है, जहाँ मोहब्बत की चिंगारी होती है वहां मजे आते हैं ना। हम तो ये इसीलिए तो आए, सब साथियों ने नाते पढ़ी अपने अपने अंदाज में, मैं भी नात पढ़ रहा हूँ। ये तो नात है ना, सरकार का जिक्र नात ही तो है, ये तो बरकतें हैं, खुदा ये नसीब फरमा दे। और जब निस्बत से होती है ना, जिस तरह मेरी निस्बत बाबा जी ख्वाजा कासम मौलवी रहमतुल्लाह ताला जो गौसे ज़मां है, जिनका फैज आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उनकी निस्बत से ये मेरे फख्र नहीं कि मैं उनका खून हूँ, मुझे ये फख्र है कि मैं उनके मिशन में कर रहा हूँ। सबसे बड़ा इनाम ये है, इसी मिशन को जो कामल रखेगा। आज अबू बकर सिद्दीक के नारे क्यों लगाते हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो है इतना आला मकाम कैसे मिल गया? तमाम सहाबियों से आला है, ईमान में आला, इश्क में आला, वफा में आला, मोहब्बतों में आला, अदब में आला, इसलिए आला कि उन्होंने अपना फिक्र भी ख्याल भी आका के कदमों पर निछावर किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और ये निस्बत है, सहाबा इकराम की ये मोहब्बतें हैं। उन्होंने कामलियत के साथ अपने दिल से ये मोहब्बत कर ली थी, इसलिए तो कुफार के लिए जो है वो सख्त हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बड़े सख्त हो जाते हैं, लेकिन आपस में प्यार करते हैं। और उन्हीं में से ये एक निस्बत की बयान करके फिर मैं आगे जिक्र की बात करता हूँ, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना चाहता। और वो जिक्र की बात फिर होगी, पहले निस्बत की बात को कामल करना। और निस्बत आमर साहब ने छेड़ी है, इसलिए मैं तस्करा कर रहा हूँ। आप इब्तदाई दौर था ना, तो कमली वाले की जब नूर में मेरा नबी तो है ही नबी था, इमाम अहमद रजा ने ये कह दिया। आज कुछ मौलवी कहने लगे हैं कि 40 साल के बाद हजूर को ख्याल आया कि नबूवत मुझे मिल रही है, लेकिन इमाम रजा आशिक़ रसूल ने कह दिया 40 साल तो अंबिया को ख्याल आया, लेकिन मुस्तफा को उस वक्त भी नबी थे जब माँ की गोद में थे, मुबारक पेट में। मेरा नबी का ये मकाम है, ये अज़मतें हैं। तो देखो उस अजमत के हवाले से ये हदीस पाक जो आपके सामने रखने लगा हूँ, ये मोहब्बतों के साथ अपने ज़हन में रखो। और ये तस्करा है, ये रवायत है, इमाम कुर्तुबी ने इसे लिखा। और ये रवायत इब्तदाई दौर में जब हजूर ने नारा हक बुलंद किया था, नारा हक बुलंद किया, एक तौहीद का जिक्र जो हम आखिर में करेंगे, इसका नारा बुलंद किया तो मक्का में सब ने आर्गुमेंट्स मांगे, सब ने पूछा ये तौहीद इसका तुम नारा लगाते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लगा रहे हैं, हमें इसकी दलीलें भी दो। लेकिन सिद्दीक़ अकबर वो है कि हुजूर ने कहा सब ने दलीलें मांगी, जब मैंने तेरे सामने ये पैगाम रखा तो तू मेरे कदमों पे गिर गया। उन्होंने दलील ना मांगी, इसलिए सिद्दीक़ अकबर बन गया। और उनका इश्क ये देखो, ये निस्बत के हवाले से एक ही बात इमाम कुर्तुबी ने बड़ी खूबसूरत बड़ी लंबी बात है, मैं उसे बिल्कुल कंसाइज करना चाहता हूँ।
اور یہ ابتدائی دور اسلام کا 36 یا 40 جو تھے مسلمان تھے دائرہ ارقم میں بیٹھ کر حضور سے پیغام لیتے سنتے اور وہ اس پیغام کو اپنی زندگی میں عملی زندگی میں اپناتے. کس طرح اللہ کا ذکر کرنا ہے, اس کی بندگی کرنی ہے. گھر میں بیٹھ کر کفار مکہ جو تھے وہ سارے دشمن بنے ہوئے تھے, وہاں پہ چھپ کے بیٹھتے تھے. لیکن ایک دن صدیق کا عشق جو ہے موج بےکراں کی طرح بحر بےکراں کی طرح مست ہو گیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا اس گھر کی کوٹڑی میں بیٹھ کر میں آپ کے اور اس رب کا توحید کا اقرار کروں. میرا جی یہ چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر جہاں پہ کفاران مکہ اور قریش ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر رب کی توحید کا بھی اعلان کروں, آپ کی رسالت کا بھی اعلان کروں. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا. اب کہہ دو نبی کو معلوم نہیں, میرے نبی نے جان لیا تھا صدیق جو کہتا ہے وہ دل سے کہتا ہے, وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے نہیں کہتا بلکہ وہ دل سے کہہ رہا ہے. حضور نے کہا بے شک المختصر وہ پہلا جلسہ ہوتا ہے, تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کا پہلا جلسہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سامنے سجتا ہے اور اس کی صلاحیت دو جہانوں کا والی کرتا ہے, نور اولین کرتا ہے, سید المرسلین کرتا ہے, خاتم النبیین کرتا ہے, اور نبی رحمت بیٹھے ہیں اور پہلا خطیب اسلام یہ بھی انعام ملتا ہے تو ابو بکر کو ملتا ہے. یہ نسبت کو دیکھو, ان کا عشق کتنا کامل ہوگا, ان کی مستی کتنی کامل ہوگی جب عاشق بیٹھا ہوگا اور عاشق کے سامنے کھڑے ہو کر صدیق یہ نعرہ لگاتا ہوگا, نعرہ تکبیر بھی لگاتا ہوگا, نعرہ رسالت بھی لگاتا ہوگا. اور جب یہ لگایا نا, امام قرطبی کہتے ہیں کہ وہی جو خون والے رشتہ دار سیدنا ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار اور عتبہ اور طلحہ جیسے بڑے بڑے کافر جو ہیں وہ سارے منڈ پڑے اور انہیں مارنے لگ پڑے, اور تسمے والے تاریخ میں لکھا ہے کہ جوتوں سے لو لہان کر دیا گیا. یہ نسبت کی بات کرنے لگا ہوں. اب بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے, ان گھر والوں نے اٹھا کر گھر لے آئے. ان کی والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اور گھر لے آئے اور سارے شام تک بیٹھے رہے. عرب ٹرائبس کا تو طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, جنہوں نے مارا ہے بدلہ لیں گے. یہ نہیں دیکھا کہ اس پیغام کی خاطر, صرف اس ٹرائبس کی وجہ سے جس قبیلے نے مارا ہے ہم بدلہ لیں گے, لیکن اس عاشق رسول کی اداؤں کو میں قربان کروں, میں تو اس کے قربان جاؤں. جب شام ہوئی لب ہلائے, ہوش آئی لب ہلائے. امام قرطبی کہتا ہے لب ہلائے, سب نے کان دھرے کہ ابو بکر آج نام لے گا جس کا ان کا بدلہ لیں گے. لیکن اس عاشق رسول نے اپنے لب ہلائے اور پوچھا کہ میرے محمد کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محمد کا کیا حال ہے. یہ وہ عشق ہے میرے دوستو, یہ وہ نسبت ہے, اور اس کا انعام کیا ملتا ہے. مختصر لمبی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں نہ کسی کو دیکھتا ہوں, دیکھنے کو جی چاہتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور حضور کے چہرے کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. اور پھر جب حضور کے پاس گئے تو دیکھیں عشق کامل تھا نا, کملی والا جس کے لیے کھڑا ہو جائے, ہائے 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 اس کی شان دیکھو نا. حضور کے صدقے سے ابو بکر کو یہ شان ملی ہے, حضور کی نسبت سے عمر کو یہ شان ملی ہے. وہ تو مرکز اور منبر اور محور ہے رشت و ہدایت کا, عشق کا, اللہ کی تجلیات کا. لیکن یہ انعام دیتے ہیں یہ میرا عاشق آ رہا ہے, اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور آپ کے پیشانی پہ بوسہ دیا. سبحان اللہ. یہ انعام ملتا ہے. تو میرے دوستو آپ خوش قسمت ہو کہ حضور کی اس محفل میں بیٹھے ہو, حضور کے ذکر میں آئے ہو. یہ جائے کہ ہم لیٹ ہو گئے, لیٹ نہیں ہونا, یہ بڑا انعام ملے گا. مجھے آج یہ بھی فخر ہے, میرے بڑے پیارے بھائی بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں. ڈاکٹر فاروق چودھری صاحب بیٹھے ہیں جو یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں. میرے ساتھ ہم نے بڑا وقت گزارا اور بڑی محبت والے, اور میرے دادا حضور کو ان کے گھر جانے کا اعزاز ہے. انہوں نے بتایا تھا ان کے گھر پہ گئے تھے, حالانکہ آپ موڑا جی سے نکلے نہیں کبھی. تو آج یہ بھی بیٹھے ہیں, چودھری رحمان صاحب ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں, یہ اور بہت سے دوست ہیں, یہ پہلی دفعہ کافی دور سے آئے. میں سب کا مشکور ہوں اور آپ بیٹھے ہو. اور آج میں سلیوٹ کرتا ہوں میاں صاحب کو کہ انہوں نے یہ وسیلہ بنے ہیں. میرا ادھر میری آواز سننی تھی کسی نے, ہم سرکار کے گداگر ہیں نا. میں تو یہ فخر کرتا ہوں کہ میں اپنے آقا کا ٹکڑے کھاتا ہوں. اور آسٹریلیا سے لے کر امریکہ کے کونے تک جہاں بھی جاتا ہوں ہمیں ڈر کوئی نہیں, کسی کا کوئی کسی کا ڈر نہیں. ہم نبی کے غلام ہیں. کوئی سڑکوں پہ کہے گا وہاں بھی نعرہ لگائیں گے, کوئی گھر میں کہے گا وہاں بھی نعرہ لگائیں گے. ہمارا ایمان یہی ہے
اور ایمان کی کاملیت جو ہے لمبی باتیں ہو جائیں گی، بڑی حدیث ہے ایمان کی کاملیت کی. نبی سے وفا کر لو پھر ایمان کا عمل ہے، پھر برکت انعام ہوں گی، پھر فیض ملے گا، پھر وظیفے ملیں گے، پھر نمازیں ملے گی، پھر انعام ملے گا. ایک ہی بات ہے، در مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. اور میرے والد گرامی عاشق رسول نے خوبصورت اسٹیٹمنٹ دی کہ جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں دل جھک جاتے ہیں. جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں دل جھک جاتے ہیں، اور جہاں دل جھک جاتے ہیں وہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں، اور جہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج یہ نزول ہو رہا ہے. میرا ایمان کہتا ہے اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہے اور اللہ کے حبیب کے غلاموں کا ذکر ہے تو یہ فرشتے بھی سنتے ہیں اور رب بھی ادا کرتا ہے. اور یہی وہ غلامی رسول کا انعام ہے، یہی وہ محبت ہے ذکر کا. تو میرے دوستوں ذکر کو اللہ کے ذکر ہی میں ساری برکتیں ہیں. اور یہ اولیاء کا ذکر ہی کر رہے تھے جنہوں نے سورہ کہف کا حوالہ دیا. یہ اولیاء کی شان ہے، وہ بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کو یہ اتنی بڑی شان ہے. تو جو میرے مصطفیٰ کے غلام ہوں گے ان کی کیا شان ہے؟ ان کی شان یہ ہے کہ پیران پیر یہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ فرمان ہے کہ یہ ساری کائنات میرے سامنے رائے کے برابر ہے، میں جہاں سے چاہوں جس کو دیکھ سکوں. اگر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنی طاقت ہے تو پھر میرے کملی والے کی طاقت کتنی ہوگی. یہاں جو ہے ذکر کرتے ہیں. حدیث ہے مختصر آخری ٹکڑا صرف اس حدیث کا، جو اہل ذکر ہوتے ہیں، جو ذکر کے لیے آتے ہیں، ذکر کے لیے جو بلایا جاتا ہے، جب بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا انعام یہ ہے میدان محشر میں یہ انعام ملتا ہے. یہ جو اولیاء کاملین کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ولیوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، ان کا انعام یہ ملتا ہے کہ وہ 70,000 ایسے ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا، وہ جنت میں چلے جائیں گے اور پھر اکیلے نہیں جائیں گے. یہ ہے نا لجپال، اسے کہتے ہیں لجپالی. لجپال ہیں، 70,000 اکیلے نہیں جائیں گے. جن کے ساتھ جو بھی بیٹھا ہوگا، جن کی نسبت میں جو ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھوں کی زنجیریں بنا لیں گے اور رب سے یہ کہیں گے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جاتے جب تک ہمارے ماننے والے، ہماری نسبت والے، ہماری محفل میں بیٹھنے والے جنت میں. یہ اختیار ہے اولیاء کو ذکر کی برکت سے. دعا کرو ہم اہل ذکر کے ساتھ بیٹھ سکیں، ذکر کی برکتیں عطا ہو جائیں. آج ہم نورانی صاحب کا ذکر کریں نہ کریں رب کر رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کیا ہے. خواجہ قاسم سید و خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ہستی کو بٹا کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا ہے. جس نے رب کا اور رب کے حبیب کا ذکر کیا، آج بھی جو کرے گا اور قیامت تک کرے گا، میرا ایمان کہتا ہے جس طرح نورانی صاحب کا پرچم بلند ہے اس کا بلند ہوتا ہے. دعا کرو ہمیں اہل ذکر کے ساتھ رکھیں. اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. سعید صاحب کو خدا بڑی عزت عطا فرمائے. حاجی سہیل صاحب، یہ بھی بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ کسی مجلس میں کسی نے اعلان کیا، امام اہل سنت مولانا نورانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ سہیل صاحب نعت پڑھے، تو اس عاشق رسول نے کہا نہ یہ نہ کہو، حاجی سہیل کہو. یہ نہ کی بات ہے نا، محبت لجپال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے. جمعے کے دن میں بڑی محبتوں کے ساتھ نور الحرم والوں نے مجھے دعوت دی، وہاں پہ میں گیا. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اور آباد رکھے، اس گھر کو آباد رکھے. جتنے عاشق آئے دور دراز سے، یہ بھی حدیث ہے، آپ ذکر کی خاطر آئے نا، کوئی دنیاوی تو نہیں لالچ، صرف کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، آپ آئے ہیں، یہ بیٹا قاری صاحب آئے، جتنے یہ نور والے بیٹھے دور دراز سے، کیا ایک ہی آرزو ہے، اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی وفا. تو رب کیا انعام دیتا ہے، کہتا ہے پھر میری محبت ان پہ واجب ہو جاتی ہے. جو میرے ذکر کے لیے آتے ہیں، رب کہتا ہے میری محبت اہل ذکر پہ واجب ہو جاتی ہے. تو دعا کرو یہ محبت نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ بہت عزتیں عطا فرمائے. اور جو ان کے بھائی خاندان والے دنیا سے رخصت ہوئے، 100 قرآن پاک میں اپنی طرف سے ان کے احسان صاحب کو پیش کرتا ہوں، میری دعا میں شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں عالم برزخ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نورانی صاحب کے اشاعت، ان کے ماننے والے ان کے فیض کو لے کر تقسیم کرتے رہے. دربار عالیہ موڑا شیخ روحانی فیض جس طرح پوری دنیا میں پھیلا ہے، مولا اسی طرح جاری ساری رکھے. میں آخر میں حاجی صاحب کا، ان کے جتنے بھی خاندان والے داماد ہیں، جاوید صاحب اور سعید اقبال صاحب، میں ان کا مشکور ہوں. آج میرے اس دورے کی یہی محفل ہے. ایسے ویسے تو بیان ہوتے رہے
لیکن آج میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ میں ضرور حاضری دوں گا. آج سارا دن ہم اوپر ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو میں بھی گئے رہے تو تھوڑا تھک بھی گیا تھا, لیکن حضور کا ذکر ہے مستیوں پھر آ جاتی ہے. وہ مجھے فیض کا یہ شعر یاد ہے کہ یہ میرے دل پہ لگا ہوا ہے کہ عاشق نام اس نے کسی اور نسبت کی ہوگی, میں حضور کی نسبت کرتا ہوں کہ کرو کا جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک بن سرے مرگ ہم نے بلا. ہم تو حضور کی عاشق ہیں, زندہ ہیں تو حضور کے عشق میں, جب جائیں گے پھر بھی ہمارا کفن ایسے ہی ہوگا جو حضور کا عشق کا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آخر میں غلام ہے رسول کے غلام ہیں, غلام یہ مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے. اور یہ اس بابرکت محفل میں بہت سی بہنیں ہماری آئیں, مولا کہ ان کی بھی جو مرادیں پوری فرما دیں, ان پہ بھی کرم فرمائے. آپ ذکر پاک کریں گے تو بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی ذکر میں شامل ہو جائیں, اور آپ سارے ساتھی بھی میرے ساتھ محبتوں کے ساتھ. ہمارا ایک بڑا پیارا ساتھی رنجیت بھائی یہ بیٹھا ہے, یہ کسی کوئی محفل اس نے نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ یہ نور اسے بھی نصیب فرمائے. یہ محبتوں والا ساتھی دل سے پیار کرتا ہے. کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.